میرے دل میں یہ تھا کہ یہ میں اس لائبریری کو، کیونکہ میاں صاحب کی جو شخصیت ہے، بڑی شخصیت ہے، ان کے نام سے منسوب ہے، تو اس کو میں کوئی ایسی لک دے جاؤں کہ یہ لائبریری مطلب اچھی لگے آنے والوں کو. جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ میں نے سرپرائز وزٹ کیا لیکن مجھے بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی. تو ایک بات تو یہ ہو گئی یہ میاں صاحب کے حوالے سے. تو اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ امریکہ سے تشریف لائیں، آپ کا چینل جو ہے پہاڑی رنگ میڈیا گروپ، جی رنگ میڈیا گروپ جو ہے، اس سے آپ کا تعلق ہے، نیو یارک سے آپ تشریف لائے. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہماری لائبریری 1996 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا. بیرسٹر سلطان محمود چودھری جو اس وقت وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے، تو ان کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا میرپور کے لوگوں کے لیے ایک بڑا اقدام ہے کہ چونکہ جو بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں سب سے پہلے جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ لائبریری ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ویژن تھا 96 میں. وہ دور ایسا تھا جس میں بڑا یہ جو قیمتی جگہ ہے، یہ بڑی زبردست جگہ تھی ہارٹ میں میرپور سٹی میں. تو انہوں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا اور 2005 میں یہ پھر جب مکمل ہوئی تو اس وقت مرحوم سردار سکندر حیات خان صاحب وہ وزیر اعظم بنے، اور انہوں نے پھر یہ اس کا اناگوریشن کیا، اس کا افتتاح ہوا. یعنی فنکشنل جو ہے وہ 2005 میں. تو 2005 سے لے کے آگے پھر یہ لائبریری چل رہی ہے. اور اس کے بعد مختلف لوگ آتے رہے. ہمارے صدر آزاد کشمیر راجہ ذوالقرنین صاحب بھی آئے، انہوں نے بھی اس لائبریری کا وزٹ کیا، ان کی بھی کنٹریبیوشن، انہوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا. تو جو لوگ بھی آئے، پھر ہمارے جو پہلے ڈائریکٹر تھے ڈاکٹر پروفیسر راجہ عارف صاحب وہ آئے. پھر اس کے بعد مجھ سے پہلے ڈاکٹر قاضی زبیر صاحب تھے. ان کے درمیان میں بھی کافی 7 لوگ جو ہیں وہ اس کے ڈائریکٹر رہے. ہر ایک نے اپنی استطاعت کے مطابق اس کو اپ گریڈ کیا. تو میں نے بھی کوشش کی کہ میرا بھی حصہ، چونکہ مجھے ابھی 1 سال ہوا ہے، تو میرا بھی حصہ جو بھی میں ڈال سکتا ہوں، میں اپنی ایفرٹ کر سکتا ہوں، اس کے لیے میں بھی کوشش کروں. تو چونکہ ہمارے آزاد کشمیر میں مجھے باقی کا تو نہیں پتا، لیکن ہمارے اس لائبریری کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے رینوویشن کے لیے کوئی بجٹ نہیں ہے. تو یہ سارے ڈائریکٹرز اپنے طور پہ دوستوں سے مل کے، کوئی این جی او سے مل کے اس طرح اس کی رینوویشن، اس کو اپ گریڈ کرتے رہے. باقی بجٹ جو ہماری کتابوں کا ہے، بجلی کا ہے، تنخواہیں، وہ گورنمنٹ پے کر رہی ہے، لیکن رینوویشن کے لیے ایسا بجٹ نہیں ہے. لیکن میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے، چونکہ میرا تو خیر ٹائم اب جو ریٹائرمنٹ کا وہ بھی قریب ہے، 3-4 ماہ رہ گئے، تو میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس کی رینوویشن کا بڑا ضروری ہے، اس کا بجٹ ہونا چاہیے، یا جو بھی گورنمنٹ کی بلڈنگز ہیں ان میں، چونکہ ایسا چیز یہاں سے ہم کوئی جنریٹ نہیں کر رہے. ایسا جو یہ فری لائبریری ہے، مطلب ایک ممبرشپ ہوتی ہے، ممبرشپ میں پھر آپ کا ایک نامینل سا وہ ہم نے فیس رکھی ہوئی ہے کہ ایوری ڈے آپ کے کتنے لوگ آ کے کتابیں وغیرہ پڑھتے ہیں؟ ہمارے پاس تقریباً جو ہے 100 سے 150 تک ممبر ہیں. نہیں، ممبر تو 400 سے اباؤ ہے، ٹھیک ہے. لیکن وزٹ جو کرتے ہیں لوگ، مطلب وہ تھوڑا سا کبھی زیادہ آ جاتے ہیں، کبھی کم آ جاتے ہیں. اس طرح مختلف اداروں کے بھی ٹور ہم رہتے ہیں، بلکہ پرنسپل صاحبان بھی کوشش کر رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں ڈڈیال سے ایک ٹور ہائی اسکول کا پرنسپل صاحبہ لے کے آئے. آج بھی بلکہ ہمارے یہاں ماڈل سائنس کالج کی پرنسپل صاحبہ نے مجھے فون کیا 1 دن پہلے، تو وہ بھی آج کا انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کے. تو اس طرح لوگوں میں ایک شعور جو ہے وہ اجاگر ہو رہا ہے، تو لائبریری کی طرف آ رہے ہیں. ہاں، بلکہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں CSS کے لیے بچے تیاری کرنے آ رہے ہیں، جو پبلک سبمشن کرتے ہیں، جو
PhD کر رہے ہیں, جو MPhil کر رہے ہیں, تو وہ بڑے ان کو ایک آرام دہ اور سکون سے وہ یہاں بیٹھ کے اپنی اسٹڈی کرتے ہیں. میاں صاحب کی شخصیت کے بارے میں آپ کیا؟ میاں صاحب تو دیکھیں جی, میں مجھ جیسے بندے کے پاس تو میں سمجھتا ہوں وہ الفاظ نہیں ہے کہ میاں صاحب کی شخصیت کو ہم, کیونکہ اللہ نے ان کو اتنا نوازا ہوا ہے, اتنا کرم کیا ہوا ہے, اور یہ ہماری دھرتی پہ بڑا کرم ہے. بے شک. میں آپ کو بتاؤں, میں کبھی یعنی میں نے جیسے بتایا کہ میں مدینہ پاک میں میرے حاضری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑا کرم ہے کہ ہوتی رہی ہے, اور بڑے سفر مجھے وہاں بھی جب کبھی ہم یہ بات ذکر کرتے ہیں نا جی کہ ہم میاں صاحب کے اس لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں سے ہیں, تو ہم کہتے ہیں جی کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ, بابا جی پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ, ہم اس دھرتی سے تعلق رکھتے ہیں. تو آپ یقین کریں اورنگزیب صاحب کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار آپ اس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ آپ سوچیں کہ پھر میاں صاحب کے بارے میں پھر اور کیا, تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا تحفہ ہے. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ جن جگہوں پہ انہوں نے سیف ملوک کی کتاب لکھی, ان جگہوں کا بھی میں نے کچھ جگہوں کا وزٹ کیا ہے, کچھ ابھی رہتی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے جو قرآن اور حدیث کی تشریح ہے نا, وہ سادہ زبان میں ہماری اپنی زبان میں کر دی. بالکل ایسے ہی ہے کہ میاں صاحب نے جو سیف الملوک ہے, میاں صاحب کا جو یہ کلام ہے نا, باقی بھی سیف الملوک میں تو انہوں نے ایک عام آدمی کے جو بالکل لو لیول سے لے کے ہائی لیول تک ہر ایک کو آپ نے ہر ایک کی عکاسی کی. ان کے جو اشعار ہیں اور ان میں انہوں نے میاں صاحب کا کوئی ایک شعر سنا دیں. میاں صاحب کا میں آپ کو جو ہے میاں صاحب کی کتاب جو حضرت میاں محمد زمان صاحب اور جو خانوادہ ہیں حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے, اور ان کی میاں افضل صاحب, میاں محمد افضل صاحب, ان کی مسز ہیں تنویر اختر صاحبہ, یہ پچھلے دنوں تشریف لائے یہاں میرے پاس. تو انہوں نے یہ نئے سرے سے اس کی خوبصورت جو ہے نا وہ کتابت بھی, اور اس میں انہوں نے جو ہے نا ایک اچھا کاغذ لگا کے خوبصورت طریقے سے کیا. تو میں آپ کو جسٹ ایک شعر سنا دیں. بالکل, میں آپ کو میاں صاحب کا ان کی اچھا, اس میں جو ٹرانسلیشن بھی ہے یا اس میں جی انہوں نے بس بیچ میں اس دفعہ کوشش یہ کی ہے کہ اس میں وہ ساتھ ساتھ کچھ آسان جو مشکل لفظ ہیں ان کو بھی انہوں نے ترجمہ کیا ہے. میں آپ کو اس کا ترنم سے ہی سنا دیتا ہوں. ہاں جی, ایک شعر سے سنا دیں. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا ہر میدان نہ ہر سبحان اللہ, ماشاءاللہ. میں نے آپ کو آپ سے بہت خوبصورت پڑھتے بھی ہیں. اچھا, میرپور کے لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ میرپور کے لوگوں کے لیے میری طرف سے یہ پیغام ہے کہ جو ہمارے اوورسیز بھی ہیں اور جو ہمارے یہاں میرپور کے رہنے والے ہیں یہاں سٹی میں بھی, ان سے بھی یہ میری گزارش ہے کہ وہ میاں محمد بخش پبلک لائبریری جو ہے اس کا ضرور وزٹ کریں. اور یہ آپ کی اپنی لائبریری ہے, اور کوئی قوم ہے جس کا آپ نے فرمایا کہ کوئی قوم بھی اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنی لائبریریوں کو آباد نہیں کرتی. بے شک.
تو میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ ضرور وزٹ کریں اور اس کی بہتری کے لیے کام بھی کریں. جہاں ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں, کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں ایسے کاموں میں جس کا کوئی وہ آپ کو بینیفٹ بھی نہیں ہوتا, تو یہاں پہ کوشش کریں کہ اس کو ہم یہ جو لائبریری ہیں, جو ہاسپٹلز ہیں, جو سرکاری ادارے ہیں, یہ بیسیکلی کسی بھی شہر کی جو فیس ہوتا ہے نا, یہ فیس ہے. اور یہ پھر بڑی بات ہے کہ یہ بالکل ہاتھ میں ہے, بالکل, یعنی جدھر سے بھی آپ آئیں آپ کا یہ جو اس سے گزر ہو تو ایک مطلب روح خوش ہو جاتی ہے. تو میں نے اب انشاءاللہ آپ اس کی جو ہے باہر سے بھی آپ دیکھیں گے کہ میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے کوشش کر رہا ہوں کہ ابھی میں نے بہت اچھا, کیونکہ اب جو فیملیز بھی آ رہی ہیں, جو لوگ وزٹ کر رہے ہیں, ان کو ایک اچھا مطلب پیغام مل رہا ہے. تو یہی میری خواہش تھی کہ میں ایک اچھی اس لائبریری کو کر جاؤں, تو اللہ نے کافی حد تک میری یہ خواہش پوری کر دی ہے. اور میرے جو 3-4 ماہ رہ گئے, میں انشاءاللہ یہ باہر سے تو میں نے کافی کام اللہ کے فضل سے کروا دیا ہے, اور اندر سے بھی کام جاری ہے, آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا.